بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 101 پڑھیں گے۔ ہم نے عوامل قیاسیہ شروع کیا ہوا ہے اور ان میں جو سب سے پہلا فعل تھا، فعل کے حوالے سے ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور اسی طریقے سے فعل سے متعلق کتاب میں جو عبارت تھی اس کو بھی حل کر دیا۔ آج کے سبق کے اندر والثانی مصدر، عوامل قیاسیہ میں جو دوسرا اسم ہے یعنی مصدر، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے اور مصدر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصدر کیا ہے۔ سب سے پہلے مصدر کی تعریف کی گئی ہے کہ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کا ماخذ اور مشتق منہ ہو اور معنی حدثی پر دلالت کرے۔ معنی حدثی کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی یا صفت کو معنی حدثی کہتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہو۔ عمل کیا ہے مصدر کا؟ تو کہتے ہیں مصدر کے عمل کے لیے چند شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو تب جا کر مصدر عمل کرے گا، بصورت دیگر مصدر عمل نہیں کرے گا۔ پہلی شرط ہے کہ مفرد ہو، اگر تثنیہ یا جمع ہو تو پھر مصدر عمل نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو، اور مفعول مطلق نہ ہو، مفعول مطلق ہوا تو مصدر عمل نہیں کرے گا۔ مصدر کے آخر میں تائے وحدت نہ ہو، محذوف نہ ہو، مصدر محذوف نہ ہو بلکہ مصدر مذکور ہونا چاہیے۔ اس میں زمانہ حال نہ ہو، اگر زمانہ حال پایا گیا تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا۔ اپنے معمول سے مؤخر نہ ہو، اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ مصدر اور معمول کے مابین فاصلہ بھی نہ ہو۔ مذکورہ شرطوں کے ساتھ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ تو جب یہ مذکورہ شرائط پائی جائیں گی تو جو فعل اس سے مشتق ہوتا ہے وہ فعل اگر لازمی ہے تو مصدر بھی لازمی والا عمل کرے گا، اگر وہ فعل متعدی ہے تو یہ بھی متعدی والا عمل کرے گا۔ جو عمل فعل کرے گا وہی عمل پھر مصدر بھی کرے گا۔ ایک فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ مصدر کا مجہول یا معلوم ہونا اس کے معنی سے معلوم ہوگا، یعنی یہ مصدر مجہول ہے یا معلوم ہے، اس کا معنی سے اندازہ ہوگا کہ معلوم ہے یا مثلا ضرب مصدر ہے تو ضرب معلوم کا ترجمہ ہوگا مارنا، جبکہ مجہول کا ترجمہ ہوگا مارا جانا۔ تو اب اس کے ترجمے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب مارا جانا کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مجہول ہے، اور جب مارنا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مصدر معلوم ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مصدر کا فاعل مستتر نہیں ہوتا بلکہ اس کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور نہ معمول کو مقدم کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مصدر کا معمول ہے یعنی جس میں اس نے عمل کیا ہے تو اس معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، وہ معمول مصدر سے مقدم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ابھی ہم اس کے عمل کے شرائط میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اس کا مصدر کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، اگر معمول مقدم ہوا تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ استعمال مصدر کا کیسے ہوتا ہے؟ مصدر کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ تنوین کے ساتھ بھی مصدر آتا ہے، اس کی انہوں نے مثال دی جیسے او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ، تو او اطعام یہ مصدر ہے، تو اب یہ تنوین کے ساتھ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اضافت کے ساتھ بھی مصدر استعمال ہوتا ہے، جیسے لولا دفع اللہ الناس، تو لولا دفع اللہ الناس یہ دفع یا اس کی اضافت ہو رہی ہے اسم جلالہ کی طرف، تو یہاں یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مصدر الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عجبت من النصر زیدن، من النصر زیدن میں النصر جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مصدر کے اندر اختلاف ہے، اختلاف اس معنی میں ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ اس میں بصریوں اور کوفیوں کا آپس میں اختلاف ہے، چنانچہ جو بصری حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے، جبکہ کوفی احباب یہ فرماتے ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر فرع ہے۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ تو بصریین کے ہاں دلائل یہ ہیں کہ مصدر مستقل بنفسی ہی ہے، فعل کی طرح محتاج نہیں ہوتا، یعنی فعل تو اسم کا محتاج ہوتا ہے، یعنی فعل
فاعل کا محتاج ہوتا ہے، فعل مفعول کا محتاج ہوتا ہے، لیکن مصدر یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ مستقل ہوتا ہے۔ اس لیے بصری حضرات کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مستقل ہوتا ہے تو جو چیز مستقل ہے وہ اصل ہے، جو محتاج ہے وہ فرع ہے، لہذا فعل محتاج ہے تو فعل فرع ہو گیا۔ اس پر انہوں نے کہا جیسے القتل، اب القتل میں کشتن والا معنی کیا جائے گا، کشتن مطلب قتل کرنا، مارنا، تو اب یہ جو القتل کا ترجمہ مارنے کے ہے، یہ ہر حال میں مارنا ہی سمجھا جاتا ہے، کسی فعل پر موقوف نہیں ہوتا کہ فعل کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو تب جا کے مارنے کا ترجمہ آئے گا، نہیں، بلکہ مستقل بنفس ہی مصدر نے مارنے کا معنی دے دیا، جبکہ فعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، فاعل کی طرف محتاج ہوتا ہے، لہذا جو محتاج ہے وہ فرع ہوگا، جو غیر محتاج ہے وہ اصل ہوا، تو مصدر لہذا اصل ہوا۔ یہ ہے بصریین کی دلیل۔ کوفی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فعل میں تعلیل ہو تو مصدر میں بھی تعلیل ہوتی ہے، فعل میں تعلیل نہ ہو تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی، لہذا یہ پتہ چلا کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے۔ جیسے کاما قیامن، تو اب کہتے ہیں کہ دیکھو کاما اصل میں قاوما تھا، تو کاما کے اندر کاما کے واو کو الف سے بدلا تو کاما ہو گیا، کاما کے اندر تبدیلی کی گئی تو قوامن بھی قیامن بنا، تو کہتے ہیں کاما کے اندر جب تعلیل جو کہ فعل ہے اس کے اندر ہوئی تو قیامن کے اندر بھی تعلیل ہوئی۔ اسی طریقے سے قاوما قوامن، یعنی قاوما کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو قوامن مصدر کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لہذا پتہ چلا کہ تعلیل میں مصدر فعل کا محتاج ہے، فعل میں اگر تعلیل ہوتی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل ہوتی ہے، فعل میں تعلیل نہیں ہوتی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کہتے ہیں مصدر میں تعلیل کی صورت میں فعل میں تعلیل ضروری نہیں ہے، ہاں اگر مصدر میں تعلیل ہوئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فعل میں بھی تعلیل ہوگی، فعل تعلیل میں مصدر کا محتاج نہیں ہے۔ ایک شیشان، ایک شوشانہ، کہتے ہیں ایک شیشان کے اندر تعویل ہوئی ہے، ایک شوشانہ فعل ہے اس کے اندر تعویل نہیں ہوئی، ایک شیشان مصدر ہے اس کے اندر تعویل ہوئی ہے، اور ایک شوشانہ فعل ہے اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوئی، تو لہذا مصدر اصل فعل اصل ہوا اور مصدر اس کی فرع ہوئی۔ اب جو شارح ہیں وہ بصریین حضرات کے مذہب کی طرف مائل ہیں، انہوں نے ترجیح دی ہے بصریوں کے مذہب کو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بصریوں کی جو دلیل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصدر کا مطلق اصل ہونا، مطلقاً اصل ہونا، فعل کا مطلقاً فرع ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ کوفیوں کی دلیل سے فعل کا مطلقاً اصل ہونا اور مصدر کا مطلقاً فرع ہونا ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ ایک خاص نوع کے اندر، یعنی تعلیل والی نوع کے اندر، ان کی دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف تعلیل والی نوع کے اندر مصدر اصل ہے، فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، اور بصریوں کی جو دلیل ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصدر مطلقاً اصل ہے اور فعل مطلقاً فرع ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بصریوں کی دلیل ہے کہ مصدر اصل ہے فعل فرع ہے یہ ٹھیک ہے شارح کے ہاں بھی۔ شارح ہی نے ان پر ایک اعتراض بھی کیا، وہ یہ کیا ہے جس طرح کوفی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مصدر تعلیل میں فعل کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جیسے یعیدو کے اندر جب تعلیل ہوتی ہے تو تعیدو، اعیدو، نعیدو کے اندر بھی تعلیل ہوتی ہے، تو اب گویا یہ کہنا پڑے گا کوفیوں کے نزدیک، یہ کوفیوں کی جو دلیل ہے اس کے مطابق پھر یہ کہنا پڑے گا کہ تعیدو، اعیدو، نعیدو، یعیدو کی فرع ہے اور یعیدو اصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یعیدو، تعیدو، اعیدو، نعیدو سب فعل ہیں، اور اگر یہ سب اصل ہے یا فرع ہے تو سب فرع ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یعیدو کو اصل قرار دیا جائے، تعیدو، اعیدو، نعیدو کو فرع قرار دیا جائے، حالانکہ تعیدو، اعیدو، نعیدو کی وہی تعلیل ہوتی ہے جو یعیدو کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے آج مصدر کے حوالے سے پڑھا اور مصدر کے کچھ فوائد بیان کیے، اور پھر کوفیوں اور بصریوں کا جو مصدر کے اصل ہونے اور فعل کے اصل ہونے میں اختلاف بیان کیا، اس میں بتایا کہ بصریوں کے ہاں مصدر اصل ہے فعل فرع ہے، جبکہ کوفیوں کے ہاں فعل اصل ہے مصدر اس کی فرع ہے، اور اس پر انہوں نے ایک ایک دلیل دی، اور پھر شارح نے
جو بصرین کا مذہب تھا اس کو اصل قرار دیا اور اس کو ترجیح دی. تو اگلے سبق کے اندر مصدر سے متعلق کتاب میں جو عبارت ہے اس عبارت کو حل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.